قریش کا مثالی کردار۔ کعبے کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا، اور اب بھی ہے۔ اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے ہیں۔ اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو ہر طواف اسی سے شروع کرتے ہیں، اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ قریش نے وہ دیوار کچھ اونچی کر لی۔ اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا۔ سوال پیدا ہوا، یہ شرف کس کے حصے میں آئے؟ کون اسے اس کی جگہ پر رکھے؟ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنی چاہتا تھا، دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ لوگوں میں نوک جھونک شروع ہو گئی، اختلاف بڑھتا گیا، حالات بگڑتے گئے، اور پھر معاملے نے ایک سنگین صورت اختیار کر لی۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے نام پر آپس میں گھل مل گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے۔ ان میں نفرت و عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئیں، شدید ہنگامہ بپا رہا، نہ کوئی بات طے ہوئی، نہ کسی رائے پر اتفاق ہوا۔ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے گئے، لوگ آپس میں کٹ مرنے کے تیار ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی 2 زبردست قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ دونوں نے عہد کیا یہ شرف کسی حال میں ہاتھ سے جانے نہ دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب پھٹکنے نہ دیں گے۔ عرب میں دستور تھا، جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے، اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی۔ تلواریں میان سے باہر آ گئیں، اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلواریں ہی کریں گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا۔ یہ قریش کا سب سے زیادہ سن رسیدہ اور جہاں دیدہ آدمی تھا۔ ہر ایک اس کا احترام کرتا، اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی دلسوزی کے ساتھ کہا، میرے بھائیوں، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے۔ بلا وجہ آپس میں جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دو۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی۔ یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبے کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری تھی۔ اس کے دروازوں میں سے ایک کا نام تھا باب الصفا، کیونکہ یہ صفا پہاڑی کی طرف کھلتا تھا۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پر گاڑ دیں اور انتظار کرنے لگے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھو، تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے خانہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہے۔ دیکھتے ہی سب پکار اٹھتے ہیں، امین امین محمد، امین کا فیصلہ تسلیم۔ کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر۔ پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانت داری میں شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں تامل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے۔ لوگ بےتابی سے آگے بڑھے، آپ سے فیصلہ چاہا۔ آپ نے فرمایا، ایک بڑی چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، آپ نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے چادر کے کونے پکڑ لیے اور جس جگہ پتھر کو لگانا تھا وہاں تک لے آئے۔ پھر آپ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ، اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا۔ ہر ایک کی ناک رہ گئی، کوئی اس شرف سے محروم بھی نہ رہا۔ آپ کی حکمت و دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا۔ قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی۔ دشمنی و عداوت کے شعلے بجھ گئے، سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبے کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پر چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے اس جگہ سے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجا ہبل براجمان تھا۔ اس وقت تک عمر مبارک کی 35 بہاریں گزر چکی تھی۔ دیکھا تم نے محمد کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت اور پاکیزہ طبیعت۔ ہر ایک آپ کی عزت کرتا، جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف میں یوں ہی تو نہیں فرمایا تھا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں،
اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔